مردود آدمی، کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا۔ سیدنا عثمان نے کہا اللہ تیرے ہاتھوں کو کاٹ دے، تیرے پاؤں کو کاٹ دے، اللہ تجھے اسی دنیا کے اندر تیرا جہنم بنا دے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی اس سونے کے سکوں کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا مقام یہ ہے، رتبہ اور ان کی شان یہ ہے کہ آج کے بعد عثمان اگر گناہ بھی کرے تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 20 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق 30 جولائی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے، آپ کی سیرت مبارکہ کے چند درخشاں نمایاں پہلو آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. شان عثمان کیا ہے، عثمان غنی کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ذی النورین کا خطاب، دو نور والوں کا خطاب دیا گیا، ان کا رتبہ اور ان کی شان کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور تاریخ کی طور پر آپ کی شہادت یا آپ کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوئی اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ذی الحجہ کی قربانی اور حج کے بعد یہ اچانک سیرت عثمان غنی کا کیا موضوع ہم نے چھیڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام قربانیوں سے بھری پڑی. ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری تاریخ میں کیا کیا واقعات اور حادثات اور سانحات اور کس کس طرح سے باتیں ہوئی ہیں. آدمی کو اگر کسی پریشانی کا پہلے سے علم ہو اور اپنی حقیقت کا اور راستے کی حقیقت کا پتہ ہو تو بہت ساری باتیں آسان اور سہل ہو جاتی ہیں. اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار نہیں رہتا تو پریشان ہو جاتا. لیکن اگر اسے پتہ ہو کہ ہماری
ہمارے سامنے کیا رکاوٹیں آنے والی ہیں، یہ سفر ہمارا کتنا کٹھن ہے، کتنی مشکلات سے بھرا ہوا ہے، کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے، کہاں پہاڑیاں ہیں، کہاں وادیاں ہیں، کہاں دریا ہے، کہاں ندی ہے، کہاں پہاڑوں پہ چڑھنا، کہاں جنگلات ہیں، کہاں خطرات ہیں۔ اسے اگر پتا ہو تو فل تیاری کے ساتھ، اپنے آپ کانفیڈنس کے ساتھ اور اپنی ذہن مکمل طور پہ تیار کر کے اس سفر پہ نکلے گا، تو اس کے لیے کوئی پریشانی کا، اگر کوئی حادثہ بھی ہوا تو وہ جانتا ہے وہ کہ حادثہ ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، اس لیے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اسی طرح سے ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، اپنے اسلاف کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین۔ اب ایسے موقع پر کوئی جھوٹا، کوئی مکار، کوئی منافق کھڑا ہوتا ہے، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال پہلے کوئی کتاب لکھ کر کے امت کے اندر ڈال دیا۔ امت تو پہلے سے، قوم تو ویسے ہی نابلد ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، یا تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن انہیں حقائق کا پتہ نہیں، تو جو بھی ڈال دیا گیا وہ اسے۔ ایک انگریز نے بہت عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ جھوٹ بولو، اور رائٹر ہے وہ بہت بڑا، نام مجھے دماغ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے جھوٹ لکھو، بولو، ڈٹ کے بولو، اور دبا کے بولو، بڑھ چڑھ کے بولو، یہ نہ سوچو کہ کون اس کی مخالفت کرے گا، کون نہیں مخالفت کرے گا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کچھ نہ کچھ تو لوگ تمہارے حامی اور مؤیدین تو پیدا ہو ہی جائیں، 2-4 ہی صحیح، اور پھر کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد کئی ہزار کی تعداد میں اس جھوٹ کے تائید کرنے والے اور اس جھوٹ کے اوپر ایمان رکھنے والے آپ کو مل جائے۔ اس فارمولے کو اس نے پوری دنیا میں عام کیا، لوگوں نے اس کو اس کا اپنایا، اور آج لوگ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں بڑے بڑے عہدوں پر فائز بھی فیک بنے ہوئے ہیں، فیکو، کوئی فیکو وزیر اعظم ہے، کوئی فیکو صدر مملکت ہے، کوئی فیکو منسٹر ہے، کوئی فیکو حضور، لمبے لمبی پھینکتے، جھوٹ بولتے، سراسر جھوٹ بولتے، اور ان کے تائید کرنے والے ایک نہیں، ہزاروں موجود ہیں، لاکھوں موجود ہیں، کروڑوں موجود ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں، غالب 1-2 ہزار ملتے ہیں، بڑے بڑے احمق موجود ہیں۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت چل رہی ہے، نبی کا دعویٰ کرنے والا، وہ نبی جو اللہ نبی یا بعدی کہہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس جاہل کلمہ پڑھنے والے بیوقوف احمق مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے منافقوں نے مرزا غلام احمد قادیانی تک کو نبی بنا لیا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو۔ اس کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اس کے ماننے والے موجود ہیں، کس کیوں؟ تو اس دنیا کے اندر ہر فارمولے چلتے ہیں۔ گمراہ صرف وہی شخص نہیں ہوگا جس کا رشتہ، جس کا تعلق اس کی اپنی ماضی، اس کی اپنے تاریخ، اپنے اہل اسلاف، اس کے قرآن اور نبی کے فرمان سے صحیح طور پر ہوگا، وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم شان کے مالک، اور تو اور من جملہ اگر صحابہ میں یہ بات میں کروں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سابقین اولین سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے۔ اور تاریخ بتاتی ہے ہم کو، سیرت بتاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی 5ویں نمبر پہ تھے جو نبی کائنات پر سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، جن کی عمر اس وقت 23 یا 25 سال کی، یا غالباً 35 سال کی، اس طرح کی ایسی تھی بہرحال 23-25 سال آپ کا ساتھ انہوں نے گزارا، آپ کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے سب سے پہلے مکہ سے ہجرت فرمائی، اور آپ کی صاحبزادی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عقد میں آئیں، آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کے حوالے عقد۔ نبی کائنات نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد منتخب فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماموں اور بھانجے کا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی بنتے تھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی نانی بھی۔ الغرض بہت قریبی رشتہ بہت پہلے سے موجود تھا،
زمانے جاہلیت میں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں میں نے کبھی شراب کے پیالوں کو اپنے ہونٹوں سے بھی نہیں لگایا، میں کبھی زنا کی طرف بھی میری نگاہیں نہیں، میں نے کبھی بت پرستی بھی نہ کی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ ذو النورین کا جو خطاب دیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی مصلحت تھی کہ زمانے جاہلیت میں مقام صدیقیت پر وہ فائز تھے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شرک کے اندر ملوث نہیں تھے اور جود و سخا کے پیکر تھے، اور جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو بھی وہ جود و سخا کے پیکر بنے۔ اس حساب سے ذو النورین کا بھی دونوں طرف سے نورین کا خطاب ملا۔ محترم، سیدنا عثمان غنی کا شان اور مقام اور رتبہ عام صحابہ کے تعلق سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی ہے کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جو ان کی اتباع کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اس کے ساتھ کن کی اتباع؟ ان اولون، سابقون الاولون، صحابہ کی، جو ان کی اتباع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ اور ان سے ازکا اللہ راضی۔ سمجھ بات آئی؟ یہ رتبہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بھی شان صحابہ ہے، عام صحابہ کی شان میں۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں نرم ہیں، لیکن کفار کے لیے، دشمنان دین اسلام کے لیے وہ گرم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گرم۔ یہ بھی رتبہ ہے، مقام عام صحابہ کے شرمٹ میں، اور خصوصیت کے ساتھ اگر ان کی فضیلت میں بیان کروں، اللہ کی قسم یہ وقت ناکافی ہوگا، لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا مظلوم شخص، ایک ایسے مظلوم خلیفہ اللہ کہ آج تک ان کی شان میں غیر تو غیر کلمہ پڑھنے والے بعض ملحدین، منافقین، روافض، شیعہ، ان کی تو بات چھوڑو، خود اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے بڑے بڑے مفکرین اسلام بھی اس خلاصت میں پڑ گئے کہ خود سیدنا عثمان غنی کی شخصیت کو متنازع فی بنانے کی کتابیں لکھی، اور انہوں نے اس کتاب میں داماد رسول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، وہ گستاخیاں جو گستاخیاں جاہل دشمنان اسلام نے لکھی، اسی کو دہرایا انہوں نے اسی کو دہرا کر آج کے دور میں 100 سال 150 سال پہلے وہ کتابیں لکھ کر کے امت کے درمیان بھی وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایسی مجلسیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر برپا ہوتی ہیں جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی، تبرے کسے جاتے، ان کے اوپر اقربا پروری کے تہمتیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں۔ آج روافض اور شیعہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر الزام لگ رہا تھا، ہم تو انہی سنیوں میں سے ہم نے اپنا وکیل ڈھونڈ لیا، اپنا وکیل پا گئے۔ الغرض جہالت کی اور جاہلیت کی حدیں ہوتی۔ سیدنا عثمان غنی کی وہ شخصیت، کوئی کتنا بھی آسمان پہ تھوکے، سورج پہ تھوکے، وہ تھوک اس کے ہی چہرے پہ آنے والی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کبھی مدینہ جائیے، ایک بہت بڑی عمارت کھڑی ہے، وقف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ وہ زمین، وہ جگہ جو وقف کی تھی سیدنا عثمان غنی نے، آج بھی ان کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی اس کا پانی کا بل ہو یا بجلی کا بل ہو، آج بھی اس کا بل سیدنا عثمان غنی کے نام سے آتا ہے۔ مر گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ جس کو رکھے اسے کون چکے۔ اور یاد رکھو، کبھی ایسے منحوسوں کی جماعت یا ایسے خبیثوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، ورنہ اس عذاب کے تم بھی مستحق ہو جاؤ۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی بربادیوں کے انجام دیکھے ہیں۔ ملک شام کے اندر میں موجود تھا، ایک شخص
ہاتھ کا کٹا ہوا، پیروں کا کٹا ہوا، منہ کے بل اندھا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ہائے میں تو جہنمی ہو گیا، ہائے میں تو برباد ہو گیا، ہائے تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے پوچھا یہ بتا کہ کیوں تو ایسی چیخیں مار رہا ہے، کیوں تو یہ باتیں کہہ رہا ہے میں برباد ہو گیا، میں جہنم، کیا وجہ ہے، کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر حضرت عثمان کو قتل کیا، میں بھی انہی قاتلین عثمان میں شریک تھا۔ جب میں گھر میں گیا اور میں نے تلوار اٹھائی تو ان کی بیوی حضرت نائلہ نے، ان کی بیوی نے مجھے جھڑکیاں دی، اور جب انہوں نے جھڑکیاں دی تو میں نے کھینچ کے تماچا حضرت ان کی بیوی کے منہ پہ مارا۔ سیدنا عثمان نے کہا اللہ تیرے ہاتھوں کو کاٹ دے، تیرے پاؤں کو کاٹ دے، اللہ تجھے اسی دنیا کے اندر تیرا جہنم بنا دے، تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ ان کی بد دعا تھی کہ آج میرے ہاتھ بھی کٹے، میرے پاؤں بھی کٹے، سڑ گئے اور میری آنکھیں بھی بے روح ہیں، میں اسی عذاب میں ملوث ہوں۔ تو یاد رکھو ایسے خبیثوں کی مجلسوں میں بھی نہ جانا، نہ ایسے خبیثوں سے دوستی کرنا جن کی زبانوں پر سیدنا عثمان غنی کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے، یا کسی بھی صحابی کے، کسی بھی بولو، سمجھتے ہو صحابی کا مقام کیا ہے؟ پوری دنیا کے اولیاء اقتاب جو نام دیتے ہو نا، طاہر مطہر، ایک پڑے پہ ترازو کے رکھ دو اور ایک آخری صحابی، ادنا صحابی جس نے آنکھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا ایمان کی حالت میں مشاہدہ کیا ہو، ایمان کی حالت میں اس کو ترازو کے ایک پڑے پہ رکھ دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحابی کا وہ ترازو سب پہ بھاری ہو جائے گا، پوری دنیا قیامت تک آنے والے لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بولو، جس کا فیصلہ 1400 برس پہلے سیدنا علی بن ابی طالب نے کر دیا، جس محاکمے، جس اتہامات اور سیدنا عثمان غنی کے جو اوپر جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا جواب سیدنا علی بن ابی طالب نے اپنی زندگی میں دے دیا اور دفاع کیا حضرت عثمان غنی کا۔ آج 1400 برس پہلے بعد یہ ملا بیٹھ کر کے کتابیں لکھ کر کے ان کے محاکمے کر رہا ہے، ان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے اور فیصلے کرنے کے لیے چلا ہے، جس کی زندگی خود گناہوں اور غلطیوں اور خطاؤں اور مجرموں کے اندر ولی ہو اسلام کے نام پر وہ چلا ہے، صحابہ کا محاکمہ کر رہے۔ تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے نہیں، خود نبی کائنات نے فرمایا کہ لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر احد پہاڑ کے برابر تم سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو، کتنا احد پہاڑ دیکھے، احد پہاڑ کتنا بڑا، ایک مٹھی جو میرا صحابی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے تو تم یہ سونے کے پہاڑ کے برابر صدقہ تمہارا اس ایک مٹھی چوب کی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے رتبہ صحابہ، یہ ہے مقام، اور تم اور ہم کس کھیت کے مولی؟ اس لیے زبانوں کو لگام دو۔ مملکت سعودیہ عربیہ کے مشائخ کا فتویٰ ہے، مفتی مملکہ کا، کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور تمہیں پتا ہے کہ اسلام جب سے آیا ہے تب سے اسلام خطرے میں تو نہیں ہے، لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف سازشیں کی گئی۔ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے مقدمے میں تمہید میں یہ بات بتائی کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، اگر ہمیں اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ کا، اتہاس کا پتہ ہو، اللہ کی قسم جتنے بھی غم آئے نا، جتنے بھی ملال آئے، جتنے بھی حزن آئے، جتنی بھی پریشانیاں آئے، جتنے بھی دشمنوں کے مکر اور فریب ہمارے سامنے آئے، وہ سارے کے سارے ہلکے اور پانی کم چائے ہم کو نظر آئے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا پتی کے شور ہے؟ نہیں سمجھ میں بات ہے۔ اس لیے پریشان میں نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ ہاں، پریشان مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے پریشان، جس کے دل میں دغدغہ ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے، دین اسلام سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ وہ امتی نبی کے کہنے پہ نہیں چلتا، بلکہ اپنے بنائے ہوئے
جھوٹے سچے اماموں شہیدوں ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اصل دین ہے کیا، اسے نہیں معلوم۔ واللہ بتاؤ کتنے مسلمان مذہب بنا کے چل رہے ہیں، یہ مذہب وہ مذہب فلانے مذہب، تم اپنے مذہب پہ ہم اور آیت کریمہ کیا پڑھتے ہیں جب کہا جائے ایسا نہ کرو، کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ مردود آدمی کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا، دین تو ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ ان دین عند اللہ اسلام، یا تو ہمیں سمجھا دے یا ہم جو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ لے، آتی 1.5 سال بعد ختم ہے کہ نہیں؟ یا تو ہماری مان لے، ہماری سمجھو سمجھا رہے سمجھ لے، یا تو ہمیں سمجھا دے ہم مان لیتے، لیکن شرط یہی ہے کہ دلیل میں رب کا قرآن ہوگا یا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہوگا، اور وہ بھی صحابہ کرام کے طور اور طریقے کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق، وفق فہم سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا جائے گا۔ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی نے جو معنی مفہوم بیان کیا ہے اس کو اس کے مطابق سمجھا، بولو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، خلیفہ راشد ہیں، تیسرے خلیفہ، تیسرے نمبر پہ خلیفہ۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے بولو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کا لقب تھا انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق، آپ ہیں صدیق، تم ہو صدیق، تم ہو صدیق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑے مظلوم تھے، کچلے ہوئے پسلے ہوئے تھے، حرم میں نماز تک ہمیں مکے میں نہیں پڑھا دیا جاتا، کوئی کلمہ پڑھتا تھا اس کو ستایا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ نے عمر فاروق کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس دن ہم سرے بازار سرے عام کھلم کھلا چیلنج کے ساتھ 2 صفوں کے بیچ میں نبی کائنات تھے اور سیدنا عمر فاروق اعظم پیچھے تھے ننگی تلوار لیے تھے، اور ہم مکہ مکرمہ حرم میں داخل ہوئے اور ہم نے نماز ادا کی۔ وہ شان تھی فاروق اعظم کی، نبی کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ اسے نبوت کے مقام پاتا فائز فرماتا تو عمر بن خطاب ہے۔ یہ پدی گیا ہے قادیان کا، پنجاب میں ایک گاؤں ہے قادیان شہر، یہ پدی کا شوربا، وہ نبی بن کے بیٹھا ہوا، یہ اس نے نبوت کا اعلان کیا، سرپرستی کی گورے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے، ان کا نبی ہے وہ، پوری دنیا میں چینل چلتے ہیں ان کے، ایم ٹی وی فلانی ٹی وی ٹھکانی ٹی وی، کافر ہیں یہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ حقیقت اپنی سمجھو، اصل دین کیا ہے۔ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم، اور تیسرے خلیفہ اللہ اکبر داماد رسول ذو النورین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ چچا کی بکریاں چراتے تھے، جب اسلام قبول کیا تو چچا نے اذیتیں دینا شروع کی، یہی نہیں بند کمرے میں دھوئیں اور چٹائیوں میں لپیٹ کر باندھ کر دھواں بھرے ہوئے کمرے میں چھوڑ دیا کرتا تھا، جہاں سانسیں گھٹا کرتے چیختے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ بالآخر اللہ نے ہجرت کا موقع عنایت فرمایا اور اپنی نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ سب سے پہلی دو ہجرتیں حضرت عثمان غنی نے۔ غزوہ بدر کے موقع پر طبیعت خراب ہوئی، حضرت رقیہ کی بیمار ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تیمار داری کرو، مدینے میں رہو۔ سیدنا عثمان غنی مدینے میں رہے تیمار، یہاں تک کی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی روح مبارک ان کے جسم سے جدا ہوئی، پرواز انتقال ہو گیا حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی غمزدہ رہنے لگے، پریشان حال، حزن و ملال، پریشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا اور کہا عثمان کیا حال ہے؟
کہنے لگے اللہ کے نبی دل اچاٹ اچاٹ سا ہے، صاحبزادی رسول رخصت ہو گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں، آپ سے ہمارا جو دامادی کا رشتہ تھا وہ کٹ گیا، اس کا افسوس ہے، اس کا ملال ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے خسر کا اور داماد کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر خسر کو یعنی سسر کو اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ تکلیفوں میں ہے، اذیتوں میں ہے، یا میرا داماد اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں دوسری شادی اس کے خاندان میں کرنا گوارا نہیں کرے گا، اس کے اوپر تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے اور کہنے لگے غم نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم جبریل ابھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ام کلثوم کو عثمان کے اوپر بیاہ دیا جائے۔ یہ وہ شادی تھی، یا تو زینب بنت جہش کی شادی تھی جو آسمان پر اللہ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور یا تو یہ شادی تھی حضرت عثمان کی ام کلثوم کے ساتھ جسے اللہ نے عرش سے فیصلہ بھیجا، جاؤ میں نے اپنی بیٹی تمہیں بیاہ، اور اس لیے ام کلثوم دوسری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 40 بیٹیاں ہوتی، وہ بھی تیرے اوپر میں ایک بعد دیگرے تجھ سے شادی کرتا۔ یہ تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ لوگ نسبت اور قرابت کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے، حضرت علی ابن ابی طالب کا رتبہ اور مقام قرابت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند بیان کر دیتے، بلکہ بعض اس کے اندر فرقے تو ایسے ہیں کہ خود حضرت علی کو اللہ تصور کرتے ہیں، اللہ سے بھی بڑھ کر کے مقام اور رتبہ سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رشتے اور ناطے کبھی کسی کو نفع بخش، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عباس یا عم رسول اللہ انقذ نفسک، اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک، اپنے آپ کو بھی من النار، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، یہ نہ سوچنا کہ میرا باپ نبی ہے، رسول ہے۔ یا صفیہ، اپنی پھوپھی کو بھی خطاب کرتے ہوئے آپ نے وارننگ دی تھی کہ کسی کو کسی کا حسب، کسی کا نسب، کسی کی قرابت اور کسی کی رشتہ داری کوئی فائدہ پہنچا سکتی۔ یہاں جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، یہ سب سے زیادہ قوی۔ اگر خون کے رشتے بڑے قوی اور مضبوط اور کسی کو نجات کا ذریعہ ہوتے تو ابو طالب، جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کائنات کی خدمت میں صرف کی، جنہوں نے یہ کہا جب کفار مکہ نے کہا کہ تیرے بھتیجے کی گردن اڑا دیں گے، تو اس بوڑھے ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے اس بڈھے کی لاش سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا اکیلا ہے؟ کہنے لگے چل ٹھیک ہے، چلو ہم قریش کے خوبصورت سے خوبصورت لڑکے کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم اپنے بھتیجے کو دے دو، ہم اسے اس کے بدلے میں قتل کرتے ہیں۔ چچا ابو طالب نے کہا ایک بیٹا، قریش کے سارے خوبصورت اور سارے بدصورت، یہ زمین کے سارے بچوں کو میرے حوالے کر دو، اور یہ کہہ دو کہ میں اپنے بھتیجے محمد کو تمہارے حوالے اس لیے کر دوں کہ اس کی گردن اڑا دو، رب کعبہ کی قسم ہے میری جان تو جا سکتی ہے مگر یہ فیصلہ میں کبھی نہیں کروں۔ وہ چچا ابو طالب، نبی کائنات نے پوچھا آپ کی رشتے اور قرابت اور اس محبت نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ نبی کائنات نے فرمایا آگ کی چوٹیاں ہیں جہنم کی جو ان کے پیروں میں پہنائی گئی ہیں، جن کے شعلے ان کے کھوپڑیوں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو کون سے قرابت اور کون سے رشتے اور کون سے ناطے، اور کہتے ہو محبت، عاشق رسول ہیں سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ واہ رے واہ، جنہوں نے گردنیں کٹا کے جہنم میں موجود ہیں بیچارے، اور تم سب کچھ دین اور ایمان کی جڑیں کٹا کر کے تم اپنے آپ کو صرف عشق رسول، عشق محبت، عشق محبت، عشق نبیہ کبھی نہ پیا، قوالیاں، بھنگڑے، ناچ گانے، رقص و سرود کر کے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت، یہ سب فراڈ، یہ منافقین ہیں، دجالین ہیں، یہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں، ان سے بچو مسلمان۔ منہج یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی
سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ ہے خلفائے راشدین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے ان خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وتمسکوا بها، مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانت کے داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑنا، یاکم محدثات الامور، یاد رکھو دین میں نئے نئے کاموں کے کرنے سے بچنا، دین میں نئی نئی باتیں نہیں ایجاد کرنا، یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ بھی اچھا، وہ نہ، کوئی اچھا نہیں، اچھا وہی ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہے، اصلی نوٹ وہی ہے جس پر گورنمنٹ کی بولو مہر ہے۔ ایک ٹرک نوٹ تمہیں دے دیے جائیں بغیر مہر کے گورنمنٹ کے، اور 1000 یا 100 روپے تم کو دے دیے جائیں اور کہا جائے یہ 100 روپیہ ہے، یہ ایک ٹرک نوٹ ہے، اس پر گورنمنٹ کی مہر ہے، اس پر گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے، تو آپ کون سی نوٹ، کون سا روپیہ اختیار کرو؟ وہ 100 روپے جو اڑ رہا ہے اسے پکڑ لو گے آپ، وہ ٹرک بھر جو نوٹ ہے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو۔ یہی ہے دین اسلام، یہی ہے دین اسلام، بہت زیادہ اچھا، یہ کچھ نہیں، نبی کی مہر ہے، اللہ کی مہر ہے، نہیں ہے جوتے کی نوٹ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہے، وہ ایک پائی ہی کیوں نہ ہو سرانخوں پہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے منہج۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، سیدنا عثمان غنی، وہ شان تھی ان کی، بیر روما، یہودی کا تھا کنواں، روما نام کا کنواں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مدینے کے انصار مہاجرین بہرحال جو مسلمان ہو چکے تھے کنویں پہ جاتے تھے، 3 میل کے فاصلے پر وہ کنواں تھا، کتنے مدینے سے کتنے میل کے؟ 3 میل کے فاصلے پر، اور یہ 3 میل تقریباً آج 6.5 سوا 7 کلومیٹر۔ عورتیں بیچاریاں مدینے سے پانی بھرنے اس کنویں پہ جاتی تھیں، یہودی راستے میں چھیڑخانیاں کرتے تھے، تنگ کرتے تھے مسلم عورتوں کو۔ حضرت نبی کریم نے مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا، کوئی ہے جو بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ گئے یہودی سے سودا کیا، یہودی نے کہا پورا کنواں ہم نہیں دیں گے، آدھا کنواں دیں گے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، تو آدھا ہی دے دے۔ 1000 درہم میں اس کنویں کو خریدا، آدھا کنواں، اور کہا یہ مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اللہ، پھر کچھ دن گزرے ہی تھے، پریشانیاں شروع ہوئی، مسلمان کثرت سے بڑھنے لگے۔ یہودی نے کہا پورا خریدنا ہے تو خرید لو ورنہ یہ آدھا بھی کینسل، ہمیں پریشانی ہونے لگی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا پورے کی قیمت بتا، آدھے کی قیمت بتا، آدھا تو ہمارا۔ اس نے آدھے کی قیمت بتائی، حضرت عثمان غنی نے خریدی اور کہا مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف، وہ بھی ڈک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، عثمان، اس کے بعد اگر تو بھی کوئی عمل بھی نہ کرے تو اللہ نے جنت تیرے اوپر واجب کی۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہی گرمی کی شدت اور غزوہ تبوک کی لڑائی اور جنگ، پیسے کی کمی، ہتھیار کی کمی، گھوڑوں کی کمی، روم چڑھا رہا تھا ادھر ملک شام سے، روم کے فوجی دبا کے آ رہے تھے، عرب کے حدود پر پہنچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی، آپ نے اسی کھجور پکنے کے قریب تھے، بالکل پک رہے تھے، یہی وہ موسم تھا گرمیوں کا جہاں نکلنا ایک آدمی کا دھوپ میں مشکل ہوتا ہے، ایسے موقع پر نہ گھوڑا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ۔ اللہ کے نبی پریشان، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اچانک سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، اللہ کے نبی کے چہرے پر ملال دیکھا، کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ کہنے لگے عثمان ایسی ایسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، 1000 اونٹ غلوں سے لدے اور پھدے اور 1000 سپاہیوں کی خوراک کا تنے تنہا سیدنا عثمان غنی نے انتظام کروایا، اور ہزاروں کی اشرفیوں کی تھیلیاں لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کے سکے نبی کے گود میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ چمک اٹھا، اور ایسے ہی اللہ کے نبی اس سونے کے سکوں کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا مقام یہ ہے، رتبہ اور ان کی شان یہ ہے کہ آج کے بعد عثمان اگر گناہ بھی کرے تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
یہ تھا جنہوں نے جنت خریدی تھی اپنی قربانیوں کے بدلے. ایسے ایسے موقع آئے. ایک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 4 دن سے گھر میں چولہے نہیں جلے تھے. اللہ کے نبی پریشان تھے, بھوک تھی. مختلف ازواج مطہرات کی خدمت میں گئے, کچھ آیا کہیں سے, کسی نے کچھ بھیجا؟ کہنے لگے کچھ نہیں. ہنستے اس ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئے, نماز پڑھی اور کہا عائشہ کہیں سے کچھ آیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جو آئے گا تو آپ کے واسطے سے آئے گا, ہمیں کون دینے والا ہے, سیدھے کون آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. مسجد نبوی میں گئے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کبھی گھر کے اندر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. بھوک الگ ہے, پریشانی الگ ہے. اللہ کے نبی پھر گھر سے باہر نکل گئے. اتنے میں حضرت عثمان غنی تشریف لائے. پوچھنے لگے اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا بیٹا اللہ کے نبی کو کیا, اللہ کے نبی 4 دن سے بھوکے پریشان ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, آپ کو چین نہیں آ رہا ہے. کہنے لگے اماں کم از کم مجھے بتانا تھا, ہمیں کیا معلوم. دوڑے دوڑے گئے, آٹے کی بوری لی, کچھ کھجور لیے, کچھ میٹھی چیزیں لی, کچھ تیل اور گھی لیے, اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یہ رکھو, اور 300 یا 3000 درہم کی تھیلی حضرت عائشہ صدیقہ کو دی اور کہا کہ یہ رکھو اور اللہ کے نبی کے لیے کھانا تیار کرو, اور خود چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے عائشہ کچھ آیا؟ تو کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی عثمان آئے تھے اور انہوں نے یہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے ٹھیک ہے. گئے دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں, زور زور سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ عثمان سے میں محبت کرتا ہوں, تو اس سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ عثمان میری ضرورت میں ہے, اے اللہ تو اس کی ضرورتوں کو پوری فرما. یہ وہ لوگ تھے جو سب کچھ قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اسلام کی خدمت کی. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ایک زمانہ وہی آیا, آج سے 2 دن پہلے کی تاریخ ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری تاریخ ہی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, حزن سے, ملال سے, غموں سے, اذیتوں سے, تکلیفوں سے, دشمنان اسلام کی سازشوں سے, مکر سے بھری پڑی ہے. باوجود ان تمام سب قربانیوں کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد تنگ ہو گئی, مسجد نبوی, کہنے لگے کون ہے اللہ کا بندہ جو بازو کے مکان کو خرید کر مسجد کو وسیع کرنے میں مدد کرے. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا مال حاضر ہے, جیسے چاہیں آپ خریدیں اور جیسے چاہیں استعمال کریں. وہ بھی زمین خرید کر مسجد نبوی کے اندر ملا دی گئی. آج جس زمین پر تم اور ہم سجدہ کرتے ہیں وہ سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی زمین. سمجھ میں بات آئی؟ عزیزان گرامی, اپنے ماضی کو پڑھو, اپنی تاریخ کو پڑھو, تب تمہیں یہ جو آج پریشانیاں نظر آ رہی ہیں نا, تمہیں بہت ٹھیک ہی نظر, ان کو تم درخور اعتنا سمجھو گے, بیکار. سیدنا عمر فاروق اعظم سے قتل اور شہادت کی داستان کا آغاز ہوتا ہے. کس نے قتل کیا؟ انہیں بت پرست مجوسی گئی ابو لولو, جس کا مزار ایران کے اندر, جس کی پرستش یہ رافضی شیعہ کرتے ہیں. اس دشمنی میں کس نے حضرت عمر کو شہید کیا؟ جاؤ دیکھو گوگل پہ, ابو لولو کا مزار لکھو. رب کعبہ کی قسم ہے, منبر رسول سے بول رہا ہوں, تمہیں ایران کے اندر ابو لولو کا مزار نظر آئے گا جس کی پرستش رافضی شیعہ کرتے ہیں. تم اسے اپنا ایرانی, جمہوری, مسلمان, اسلام نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان بولو, یہ لوگ ہیں وہ. وہاں سے مجوسیت سے آغاز ہوتا ہے. بت پرستوں نے, مجوسیوں نے, انہوں نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو شہید کیا مسلح پر, ان کے مسلح پر مسجد. وہاں سے آغاز ہوتا ہے. پھر یہودیت سر اٹھاتی, اور یہودیت نے یمن سے اٹھ کر عبداللہ ابن سبا ابن الاسود خبیث اسلام کا چولا پہنتا ہے, اسلام کا لباس پہنتا ہے. سیدنا عثمان غنی کے دربار میں پہنچ کر کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان کا اظہار کرتا ہے, اور اس طرح سے فتنے پھیلاتا ہوا الغرض اس نے مصر, شام, کوفہ, بصرہ, عراق,
کہ تمام سب علاقے میں گھوم کر حضرت عثمان کا شاگرد ہے، فلاں ہے، جھوٹے خطوط لوگوں کو ورغلاتا ہے عثمان غنی کے خلاف، اور حضرت علی کے مقام اور رتبے کو ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ داماد رسول ہیں، وہ نبی کے چچیرے بھائی ہیں، ان کا مقام یہ دنیا بھر کے وہ خرافات جو آج آپ باطل پرستوں کی کتابوں میں دیکھ رہے ہو بیان کر کے حضرت عثمان غنی کے خلاف لا کے ایسے وقت میں مدینے میں دشمنانوں کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے جس وقت مدینے میں بہت کم تعداد میں صحابہ موجود تھے۔ 18 ذی الحجہ کی وہ تاریخ تھی، 13 تک تو ایام تشریق تھے، مینا کے اندر حجاج سارے مدینے کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ 13 14 15 16 17 18 ذی الحجہ کی وہ رات مظلوم حضرت عثمان غنی کو 50 دن تک اسی ان کے گھر کے اندر مقید کر دیا گیا۔ وہ عثمان جس نے تمام مدینے کے مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی وقف کیا تھا، ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس گئے، جنہوں نے اپنے اونٹ کی رسیاں مدینے کے لیے وقف کر دی غلوں کی، آج وہ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ اور اسی مظلومیت کی حالت میں ان خبیث بلوائیوں نے سیدنا عثمان غنی کے گھر کے اندر گھس کر سینے پہ چڑھ کر آپ کی گردن چبا دیا۔ یہ وہ یہودی کون تھے؟ یہ یہودیوں کے یہودی در پردہ تھا، یہودی کھل کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آج بھی یہودیت ہمارے درمیان گئی، آج بھی یہودیت سارے ناٹک کر رہی ہے، آج بھی یہودیت ہم کو، اور مجوسیت دونوں، مجوسی بھی بت پرست بھی اور یہودی ایک بچڑے کا پجاری ہے اور ایک اس کی اماں کا پجاری، دونوں مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ گیروے بستر میں پہن کر کہتے ہیں پوری دنیا سے اسلام کو مٹانا ہے۔ ہم نے کہا ذلیل تو خود ہی مٹ جائے گا اپنی جگہ، اسلام کو کیا مٹائے گا؟ بڑے بڑے مٹانے والے آئے چلے گئے، تیری کیا بساط ہے، تیری تو اپنے زمین بھی تیرے پیر کے نیچے کی نہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کبھی پریشان نہ ہو، ہماری پوری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ چلتے چلتے اسی راستے میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ کو نہیں بھولنا۔ کون سی ذی الحجہ کو؟ ٹھیک عید کے 5 دن کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ رسول داماد رسول کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں تو جنت تو زندگی کے اندر ہی اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں اور ان سے راضی اور خوش۔ یہ تھے سیدنا عثمان غنی۔ یہ قصے ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ اسی راہ میں چلتے چلتے آپ کو پہلی محرم کو ایک اور شہادت آئے گی۔ رافضی خبیثوں اور یہودیوں کے پروردہ لوگوں نے دونوں خلیفاؤں کی شہادت کو لوگوں کی آنکھوں سے، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو اتنا اچھالا کہ حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت لوگ بھول گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم پہلی محرم کو شہید ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ بھول گئے۔ صرف کیا یاد رہا؟ بولو، شہادت حسین کے نام پر ماتم ہو رہا ہے، سینہ کوبی ہو رہی ہے، اداروں میں چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ باپ بڑا کی بھیا کیا کون بڑا؟ حضرت علی کی بھی شہادت کو ذلیل یہودیوں نے بلا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صحابہ سے کوئی دوستی کوئی محبت، یہ یہودی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ انہیں مسلمان سمجھنا بھی دائرے اسلام سے خارج ہونا ہے۔ یاد رکھو، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا حرام، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ اس لیے یاد رکھو اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت، ان کے اسوے، ان کے نمونے، ان کے قدوے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر